السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ویلکم یو آل ٹو مائی یوٹیوب چینل سوشیالوجی پوائنٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسٹیٹسٹکس کسے کہتے ہیں اور اسٹیٹسٹکس کی دو مین ٹائپس کون سی ہیں۔ اسٹیٹسٹکس از اے برانچ آف میتھمیٹکس which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. It is the science of collecting, classifying, and describing numerical data and drawing conclusions about it. ان definitions کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ Statistics ایک scientific discipline ہے، اس لیے کہ statistical data کے collection سے لے کر interpretation تک کے سارے procedures بہت systematic اور logical ہوتے ہیں۔ Statistical data کی basis پر governments اور organizations policies بناتی ہیں اور یہ results journalizable ہوتے ہیں، یعنی ملتے جلتے دوسرے کانٹیکسٹ پر بھی اپلائی ہو سکتے ہیں۔ اسٹیٹسٹکس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا کام ڈیٹا کلیکشن کا ہوتا ہے۔ آپ فیلڈ میں اپنا کویسچنیئر لے کر جاتے ہیں، لوگوں کے رسپانسز نوٹ کرتے ہیں اس پر، یا آپ کے پاس کوئی میجرنگ اسکیل ہے، مثلاً اسٹاپ واچ، ویئنگ مشین یا انچی ٹیپ وغیرہ، تو آپ اس سے میجر کر کے ویٹ، ٹائم اور لینتھ وغیرہ نوٹ کرتے ہیں۔ یا پھر آپ کے پاس کوئی سیکنڈری سورس آف ڈیٹا ہے، جیسا کہ سینسس رپورٹ، یا پھر ورلڈ بینک، یونائٹڈ نیشنز یا IMF کی کوئی اینول رپورٹس ہیں آپ کے پاس، تو ان میں سے جو فگرز بھی آپ کو چاہیے وہ آپ ان میں سے ڈھونڈ کر اپنے پاس علیحدہ سے نوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ سارا ڈیٹا را فارم میں کلیکٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کے کسی کام کا نہیں جب تک کہ آپ اس کو آرگنائز نہ کر لیں۔ را فیکٹس اینڈ فگرز کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم ان کی مختلف کلاسیفیکیشنز یا کیٹیگریز بنا دیتے ہیں، جیسے کہ ویٹ کی کیٹیگری، کیلوریز انٹیک کی کیٹیگری، ہائٹ کی کیٹیگری۔ پھر جب یہ گروپس یا کیٹیگریز بن جائیں تو آپ ان کو ویژولی بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں، مثلاً ہائٹ، ویٹ اور کیلوری انٹیک کی فگرز کا ٹیبل بنا لیں یا پھر گراف پر ان فگرز کو پلاٹ کر دیں۔ اور بھی بہت سی ڈائیگرامز ہوتی ہیں، مثلاً پائی چارٹ، بار چارٹ، فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، فریکوینسی پالیگون وغیرہ۔ گرافیکل فارم میں ڈیٹا کو دیکھ کر آپ کو ایک اوور ویو مل جائے گا کہ ویریبلز کا انکریزنگ ڈیکریزنگ کیا ٹرینڈ ہے، یا دو ویریبلز ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کورسپونڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کے میجرمنٹس اپلائی کر سکتے ہیں، مثلاً سینٹرل ٹینڈنسی اور میجر آف ویریبلٹی، جو ڈیٹا کے کچھ سیلینٹ فیچرز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ یہ اسٹیٹسٹکس کا بہت بیسک سا سمپل سا پارٹ ہے جس کو ہم آگے چل کر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ اپنے ڈیٹا کو ایڈوانس لیول پر اینالائز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ڈیٹا سیٹ کے فیچرز کے مطابق کچھ خاص اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹس لگانے پڑیں گے۔ یہ کام مینولی کاپی پینسل سے کرنے والا نہیں ہے، اس کے لیے زیادہ تر سافٹ ویئرز یوز کیے جاتے ہیں، مثلاً اسٹراٹا، SPSS اور ایکسل شیٹس وغیرہ۔ آپ ان سافٹ ویئرس پر اپنا ڈیٹا انٹر کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا ٹیسٹ اپلائی کر کے آٹومیٹک ریزلٹس جنریٹ کر لیتے ہیں۔ جب ایک دفعہ ریزلٹس آپ کے سامنے آ جائیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ ان ریزلٹس کو لاجیکل فارم میں ارینج کریں اور یہ دیکھیں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا، ان ریزلٹس سے وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں، آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے۔ یہاں پر آپ انفرنشل اسٹیٹسٹکس کے ٹیسٹس بھی لگا سکتے ہیں، مثلاً لیول آف سگنیفیکینس، زیڈ ٹیسٹ، پی ٹیسٹ، ٹی ٹیسٹ وغیرہ۔ یہ ایڈوانس لیول اسٹیٹسٹکس یا تو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے یا پھر یہ چیک کرنے کے لیے کہ جو ریزلٹس آپ نے جنریٹ کیے ہیں ان کو جنرلائز کیا جا سکتا ہے۔ انفرنشل انالیسس کے تھرو ایسا کنکلوژن جنریٹ کیا جاتا ہے جو ڈائریکٹلی آپ کے ڈیٹا میں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ ڈیٹا کلیکشن سے لے کر کنکلوژنز ڈرا کرنے تک کے سارے ایلیمنٹس اسٹیٹسٹیکل پروسیجر کا پارٹ ہیں اور اسٹیٹسٹکس کی ڈیفینیشن میں شامل ہیں۔ چلے آئیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس کی کتنی ٹائپس ہیں۔ اسٹیٹسٹکس کی صرف دو ہی ٹائپس ہیں، یعنی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس اور انفرنشل اسٹیٹسٹکس۔ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بیسک لیول کی اسٹیٹسٹکس ہے، اس میں صرف ڈیٹا سیٹ کے مین فیچرز کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کریکٹرسٹکس کی ایک سمری آپ کے سامنے آ جائے۔ ڈسکرپٹیو ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ مختلف ٹیبلز، چارٹس، ڈائیگرامز اور گرافس استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کا پورشن کافی آسان سا ہوتا ہے، اس میں صرف فریکوینسی ڈسٹریبیوشن،
میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی یعنی مین، میڈین، موڈ، اور میجر آف ویریبلٹی مثلا اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور ویریئنس وغیرہ کیلکولیٹ ہوتے ہیں. پھر آتا ہے اسٹیٹسٹکس کا ایڈوانس لیول یعنی انفرینشیل اسٹیٹسٹکس. کوانٹیٹیو ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے لیے آپ نے پہلے کوئی ہائپوتھیسس جنریٹ کیے تھے، مثلا نل ہائپوتھیسس یا آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس وغیرہ. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان ہائپوتھیسز کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط، پروو ہوتے بھی ہیں یا ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ ہائپوتھیسز پروو ہو رہے ہیں تو کیا ہم ان کو کانفیڈنٹلی پوری پاپولیشن پر جنرلائز کر سکتے ہیں؟ اس سارے کام کے لیے آپ کو انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کی ضرورت پڑے گی. اور یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ جو ڈیٹا سیٹ آپ لے رہے ہیں وہ پوری پاپولیشن سے رینڈملی کلیکٹ کیا گیا ہو، تاکہ آپ کانفیڈنٹلی اپنے ریزلٹس کو پوری پاپولیشن پر جرنلائز کر سکیں. انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کا پورشن کافی کمپلیکس ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری کیلکولیشنز یوز ہوتی ہیں. مثلاً آپ نے نام سنا ہوا ہوگا کائی اسکوائر، کوریلیشن کوفیشنٹ، کانفیڈنس انٹرول، لیول آف سگنیفیکینس، ٹی ٹیسٹ وغیرہ. تو یہ سب کیلکولیشنز انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کا پارٹ ہیں. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اسٹیٹسٹکس کسے کہتے ہیں. اسٹیٹسٹکس کی دو مین ٹائپس کون سی ہیں، ڈسکرپٹیو اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کیا ہوتے ہیں اور یہ کیوں یوز ہوتے ہیں. I'll see you guys in my next video. خدا حافظ.